بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عقائد سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ عقائد نمبر 3۔ عرب کے چوروں کی ایک جماعت ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے قافلے کا راستہ بند کر دیا تھا اور شہروں کی رعایا ان کی بدذاتی سے خوفزدہ تھی اور بادشاہ کا لشکر عاجز۔ اس طرف کے ملکوں کے منتظمین نے ان کی اظہار ثانی کو دور کرنے کے لیے مشورہ کیا کہ اگر یہ جماعت اسی طریقے پر ایک عرصہ تک قائم رہی تو مقابلہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سلجھاتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کو ان کی سراغ رسانی کے لیے مقرر کیا اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت ان چوروں نے ایک قوم پر چڑھائی کی تھی اور پہاڑ کی چوٹی خالی رہ گئی تھی۔ کئی بہادروں کو جو جنگ دیکھے ہوئے اور جنگ کیے ہوئے تھے روانہ کیا۔ وہ پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کے رات کے وقت جب چور واپس آئے، انہیں سفر کیے ہوئے اور لوٹ کا مال لائے ہوئے انہوں نے ہتھیار جسم سے اتار کر رکھ دیے اور لوٹ کا اسباب بھی رکھ دیا اور مست ہو کر سو گئے۔ دلیر بہادر جو گھاٹی میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے اور انہوں نے ایک ایک کا ہاتھ مونڈوں پر باندھ دیا اور صبح بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سب کو مار ڈالو۔ اتفاقاً ان سب میں ایک جوان تھا کہ اس کی جوانی کا آغاز کا میوہ گدڑا تھا اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ نیا اگا ہوا تھا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کے پائے کو چوما اور سفارش کے لیے زمین پر منہ رکھ دیا اور کہا، اس لڑکے نے ابھی زندگی کے باغ سے پھل نہیں کھایا ہے اور آغاز جوانی سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ مالک کے اخلاق اور کرم سے یہ امید ہے کہ اس کا خون بخش کر بندے کو ممنون فرمائے۔ بادشاہ اس کی بات سے ناراض ہو گیا اور یہ بات اس کی بلند رائے کے موافق نہ ہوئی۔ جواب دیا، جس کی اصل بد ہو وہ نیکوں کا اثر قبول نہیں کرتا۔ نااہل کو تربیت دینا ایسا ہے کہ گنبد پر اخروٹ پھینکنا۔ ان کی نسل اور بنیاد کو قطع کر دینا بہت بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانا اور چنگاری چھوڑ دینا، سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ وزیر نے یہ بات سنی اور خوشی ناخوشی سے اس کو پسند کیا اور بادشاہ کی اچھی رائے پر تعریف کی اور کہا، جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ اگر ان بروں کی صحبت میں پرورش پاتا تو ان کی خصلت اختیار کر لیتا اور انہی میں سے ایک ہو جاتا، لیکن ناچیز کو امید ہے کہ وہ نیکوں کی صحبت میں پرورش پائے گا اور عقل مندوں کی خصلت اختیار کر لے گا، کیونکہ ابھی یہ بچہ ہے۔ اس قوم کی دشمنی اور نافرمانی کی عادت ابھی اس کی طبیعت میں قرار نہیں پائی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرتاً اسلام پر اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی۔ اور یہ مثال بھی خوب ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا۔ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیکوں کے ساتھ رہا، وہ آدمی بن گیا۔ وزیر کے کہنے پر بادشاہ نے اس کے قتل کا خیال چھوڑ دیا اور کہا، میں نے بخش دیا، اگرچہ میں نے مصلحت نہیں دیکھی۔ وزیر لڑکے کو ناز و نعمت سے لے آیا اور ایک ادب سکھانے والے استاد کو اس کی تربیت کے لیے مقرر کیا، یہاں تک کہ عمدگی سے بات کرتا، جواب دیتا اور بادشاہ کی خدمت کے آداب اس کو سکھائے۔
سب لوگوں کی نظر میں وہ پسند آیا۔ ایک روز وزیر اس کی اچھی عادتوں میں سے تھوڑی بادشاہ کے دربار میں بیان کر رہا تھا کہ عقل مندوں کی تربیت نے اس میں اثر کیا ہے اور قدیم جہالت اس کی سرشت سے نکل گئی ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر ہنسی آئی اور کہا، آخر کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوگا، اگرچہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا۔ 2 برس اس واقعے کو گزر گئے۔ ملک کے بدمعاشوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ مل گیا اور دوستی کا عہد کیا، یہاں تک کہ وہ فرصت کے وقت وزیر اور اس کے دونوں لڑکوں کو مار ڈالا اور بے انتہا مال و دولت اکٹھا لے گیا اور چوروں کے غار میں باپ کی جگہ بیٹھ گیا اور نافرمان ہو گیا۔ بادشاہ نے افسوس کرتے ہوئے دانتوں میں انگلی دبائی اور کہا، اچھی تلوار برے لوہے سے کوئی شخص کیسے بنا سکتا ہے؟ اے عقل مند نالائق، تربیت سے لائق نہیں ہو سکتا۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے کہ نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔